بہت پرانے وقت کی بات ہے، ایک شاندار اور خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ رہتا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا رانیہ اور چھوٹی بیٹی کا نام تھا زارا، اور بادشاہ دونوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ رانیہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں اور اس کے بال لمبے اور چمکدار تھے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سے ایک آگ سلگتی رہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ سب کی توجہ، سب کی محبت اور سب کی تعریف صرف اسی کے لیے ہو۔ زارا اپنی بڑی بہن سے بالکل مختلف تھی، وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا دل خوبصورت تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی، غریبوں کا دکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور محل کے ہر خادم سے وہ اتنی عزت اور پیار سے ملتی تھی کہ سب اسے دل سے چاہتے تھے۔ بادشاہ بھی زارا کی اس خوبی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور اکثر دربار میں اس کی تعریف کرتا تھا، اور یہی بات رانیہ کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ ایک دن پڑوسی مملکت کا خوبصورت اور بہادر شہزادہ زین اپنے سفیروں کے ساتھ اس سلطنت میں آیا، اور بادشاہ نے اس کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا جہاں پوری سلطنت کے امراء اور شہزادیاں موجود تھیں۔ شہزادہ زین دیکھنے میں بہت حسین تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون مسکراہٹ رہتی تھی جو دیکھنے والوں کے دل کو چھو جاتی تھی۔ رانیہ نے جب شہزادہ زین کو دیکھا تو اس کے دل میں فوراً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ شہزادہ صرف اسی کا ہونا چاہیے، اور اس نے اپنی تمام خوبصورتی اور ادائیں استعمال کرتے ہوئے شہزادے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادہ زین کی نظریں بار بار زارا کی طرف اٹھتی رہیں، کیونکہ زارا نے اس دعوت میں بھی اپنی سادہ اور مہربان فطرت سے سب کا دل جیت لیا تھا، اور شہزادہ زین نے محسوس کیا کہ زارا کے قریب آ کر اسے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ دعوت کے بعد کے دنوں میں شہزادہ زین نے زارا سے ملنے کے کئی موقع نکالے، اور دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہری محبت بڑھنے لگی جو الفاظ سے زیادہ نظروں سے بیان ہوتی تھی۔ رانیہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ رات کو اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کسی طرح زارا کو شہزادے کی نظر سے گرایا جائے۔ رانیہ نے سب سے پہلے یہ چال چلی کہ اس نے محل کے کچھ خادموں کو پیسے دے کر شہزادے زین کے کان میں یہ بات ڈلوائی کہ زارا دراصل اتنی نیک نہیں جتنی وہ دکھتی ہے، اور وہ صرف دکھاوے کی بھلائی کرتی ہے۔ شہزادہ زین نے یہ سن کر پہلے تو یقین نہ کیا، لیکن جب بار بار اس کے کان میں یہی باتیں سنائی دینے لگی تو اس کے دل میں ایک ہلکا سا شک پیدا ہو گیا، اور اس میں زارا سے ملنا کم کر دیا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ اچانک اس سے دور کیوں ہو گیا ہے، اور وہ اداس رہنے لگی، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ رانیہ نے جب دیکھا کہ اس کی پہلی چال کام کر گئی ہے تو اس نے دوسری چال چلی، اور ایک دن اس نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹے آنسو بہا کر کہا کہ زارا نے شہزادہ زین کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو ایک شہزادی کو نہیں لکھنی چاہیے تھی، اور یہ ہماری سلطنت کی بے عزتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے زارا کو بلا کر بہت سخت الفاظ میں سرزنش کی، اور زارا بیچاری روتی رہی اور کہتی رہی کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، لیکن بادشاہ نے رانیہ کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ رانیہ کو لگنے لگا کہ اب شہزادہ زیان اسی کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اس نے شہزادے کے سامنے اپنی چالاکی سے خود کو بہت نیک اور مظلوم ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ زیان واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ اس کا دل بار بار کہتا تھا کہ زارا کے بارے میں جو باتیں اس نے سنی ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو محبت اور سکون اسے زارا کے قریب محسوس ہوتا تھا وہ کسی دکھاوے سے نہیں آ سکتا تھا۔ ایک رات شہزادہ زیان محل کے باغ میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے دور ایک درخت کے نیچے زارا کو دیکھا جو اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر خاموش الفاظ تھے۔ شہزادہ زیان وہاں سے چپکے سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے قدم رک گئے، اور اس نے دیکھا کہ زارا کے آنسو رک نہیں رہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، صرف ایک پاکیزہ صبر ہے جو دیکھنے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ اسی لمحے محل کا ایک بوڑھا خادم جو برسوں سے اس سلطنت میں کام کر
रहा था वहां से गुजरा और उसने शहजादा जियान को देखकर रुक कर कहा, शहजादे, आपको मालूम होना चाहिए कि शहजादी ज़ारा ने कभी कोई खत नहीं लिखा। ये सब शहजादी रानिया की साजिश थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो बातें आपके कान में डाली गई हैं वो सब झूठ है, क्योंकि शहजादी ज़ारा से ज्यादा नेक और पाक दिल लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शहजादा जियान के दिल पर जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया और सब कुछ एकदम वाज़ेह हो गया, और उसकी आंखों में पशिमानी के आंसू आ गए कि उसने एक मासूम लड़की के बारे में गलत सोचा और उसे तकलीफ दी। शहजादा जियान उसी वक्त ज़ारा के पास गया और उसने ज़ारा को अपना नाम लेते हुए सुना था, इसलिए ज़ारा ने आंसू पोंछकर ऊपर देखा और शहजादे को अपने सामने पाया तो वो हैरान हो गई। शहजादा जियान ने नरमी से कहा, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा और तुम्हें तकलीफ दी। ज़ारा की आंखों में आंसू और भी ज्यादा हो गए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे, और उसने कहा, जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि सच सामने आ गया। इधर रानिया को जब पता चला कि उसकी सारी साजिश बेनकाब हो गई है तो वो पहले तो गुस्से में आग बगूला हुई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बादशाह ने जब अपने मोतमिद खादिमों से सच जाना तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि ये सोचकर कि उसकी अपनी बेटी ने इतनी गहरी साजिश की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने रानिया को दरबार में बुलाया और सबके सामने उससे पूछा कि क्या ये सब सच है, और रानिया ने जब चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाया तो उसकी आंखें भर आईं और उसने सबके सामने अपनी तमाम साजिशें और झूठ कबूल कर लिए। मैंने ये सब हसद की वजह से किया और मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ज़ारा जो दरबार में मौजूद थी, उसने जब रानिया को रोते हुए देखा तो उसका नर्म दिल पिघल गया और उसने आगे बढ़कर रानिया का हाथ थामा और कहा, आप मेरी बहन हैं और मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि नफरत से कभी सुकून नहीं मिलता। रानिया ने जब ज़ारा की ये बात सुनी तो उसे पहली बार अपनी जिंदगी में अपने किए पर सच्ची नदामत हुई और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बादशाह ने रानिया को सजा देने के बजाय ये फैसला किया कि वो अपनी गलती का कफारा खुद अपने आमाल से अदा करे। शहजादा जियान ने बादशाह के सामने ज़ारा का हाथ मांगा और बादशाह ने खुशी से अपनी रजामंदी दे दी और पूरी सल्तनत में जश्न का ऐलान हो गया। ज़ारा और शहजादा जियान की शादी बहुत धूमधाम से हुई और पूरा महल खुशियों से जगमगा उठा और लोगों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। रानिया ने इस शादी में अपनी छोटी बहन को खुश देखा तो उसके दिल में पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई और उसने ज़ारा को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हम बहनें हैं और बहनों के दरमियान मोहब्बत हमेशा जीतती है, और वो दोनों बहनें गले लगकर रोने लगी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे और मोहब्बत के थे। और इस तरह ज़ारा और शहजादा जियान अपनी खूबसूरत ममलकत में हमेशा हमेशा के लिए खुशी और मोहब्बत के साथ रहने लगे, और रानिया ने भी एक नई जिंदगी की शुरुआत की जहां हसद की कोई जगह नहीं थी।